روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ غور کیجئے کہ آخر روزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے پر فرض کیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے بیان کر چکی ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرح اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضگی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے اور جس طریقے کو اس نے ناپسند کیا ہو اس سے بچنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھ لو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں 30 دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں 1 مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ کا جو کچھ حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد تم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہو کرتے پھرو، بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی کی ترتیب ہو کہ اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیں اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلاً نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چیخ اٹھتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا،
सख्त भूख की हालत में भी, जबकि आंखों में दम आ रहा हो, कोई चीज़ खाने की इजाज़त नहीं होती। उस शख्स को अल्लाह ताला के होने पर कितना ईमान होगा, किस कदर ज़बरदस्त यकीन के साथ वो जानता है कि इसकी कोई हरकत चाहे सारी दुनिया से छुप जाए मगर अल्लाह से नहीं छुप सकती। कैसा खौफ खुदा इसके दिल में है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ उठाता है मगर सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से कोई ऐसा काम नहीं करता जो इसके रोज़े को तोड़ने वाला हो। किस कदर मजबूत ईमान है, किस कदर मजबूत ईमान है इसको आखिरत की जज़ा और सज़ा पर कि महीना भर वो कम से कम 360 घंटे के रोज़े रखता है और इस दौरान में कभी एक लम्हे के लिए भी इसके दिल में आखिरत के मुतालिक शक व शुबा नहीं आता। अगर इसे इस बात में ज़रा सा भी शक होता कि आखिरत होगी या ना होगी और इस पे अज़ाब व सवाब होगा या ना होगा तो वो कभी अपना रोज़ा पूरा नहीं कर सकता। शक की फितरत यही है कि वो आदमी के इरादे को मुतज़लज़ल कर देता है, लिहाजा शक आने के बाद ये मुमकिन नहीं कि आदमी खुदा के हुक्म की तामील कर सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए अहले ईमान, तुम पर इस तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े की एक दूसरी खसूसियत ये भी है कि एक लंबी मुद्दत तक इंसान शरीयत के अहकामात की लगातार अताअत करता है। नमाज की मुद्दत एक वक्त में चंद मिनटों से ज़्यादा नहीं होती। ज़कात अदा करने का वक्त साल भर में सिर्फ एक वक्त आता है। हज में अलबत्ता लंबी मुद्दत सिर्फ होती है मगर इसका मौका उम्र भर में एक दफ़ा आता है और वो भी सब के लिए नहीं होता। इन सब के बरखिलाफ रोज़ा हर साल पूरे एक महीने तक शब रोज़ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा की मश्क कराता है।